وہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا رابطہ تو ان سے ہے نا، اور عام آدمیوں کا تو نہیں ہے. ان کے پاس اللہ کے احکام آ رہے ہیں اور وہ اسے نافذ کرتے ہیں. جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے وہاں اپنی عقل سے، اپنے فہم سے، اپنی سمجھ سے کام لیتے ہیں. یہ خلافت کا ایسنس جو ہے سمجھ لیجئے. اس کو ایک بہت عمدہ مثال سے جو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گی. آج سے چلیے 65-70 سال پہلے کیا صورت تھی ہندوستان میں؟ ہمارا حاکم کون ہوتا تھا؟ وہ بادشاہ ہے جو انگلستان میں بیٹھا، یا ملکہ ہے جو انگلستان میں بیٹھی. سوورنٹی تو اس کی تھی. یہاں وائس رائے ہوتا تھا دلی میں. وائس رائے کا کیا ریلیشن شپ ہے اس حکومت کے ساتھ؟ جو حکم آ جائے گا، ہز میجسٹیز گورنمنٹ، اگر بادشاہ ہے تو ہز میجسٹیز گورنمنٹ کہیں گے، اگر کوئین ہے تو ہر میجسٹیز گورنمنٹ کہیں گے. جو حکم وہاں سے آئے گا تو وہ جو وائس رائے ہے لازماً اس کی تنفیذ کرے گا. اسے اختیار نہیں ہے اس میں رد و بدل کرنے کا. لیکن جہاں کوئی حکم نہیں آیا ہے وہاں وائس رائے کا کام ہے اپنی سمجھ سے کام لے، اپنے ذہن سے کام لے. دیکھیں موجودہ جو حالات ہیں، جو گیون سرکمسٹانسز ہیں، اس میں ہماری جو مملکت ہے، امپائر جو ہے، اس کے انٹرسٹ میں، اس کے مفاد میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ وائس رائے کرے گا. اس لیے کہ حکومت وہاں سے اصل حاکم کی طرف سے کوئی فرمان نہیں آیا. بس یہ ہے وائس ریجنسی کہہ لیجیے اس کو، یہی خلافت ہے. جو حکم اللہ کی طرف سے آ گیا وہ نافذ کرنا ہے. اس میں نبی کو اختیار نہیں ہے کوئی تبدیل کر دینے کا. البتہ جہاں کوئی حکم نہیں ہے وہ نبی جو ہے اپنی فہم، اپنی سوچ، اپنی صلاحیت، اپنی ذہانت، اس سے کام لے کر جو فیصلہ چاہے گا کرے گا. اچھا، یہ کب تک سلسلہ چلا ہے؟ جب تک نبوت جاری تھی. اس سلسلے کی آخری کڑی کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم یہ کہتے نہیں ہیں حضور کو کہ حضور خلیفہ تھے. حضور کی شان جو ہے بہت بلند ہے، لفظ خلافت سے اونچی ہے. اس لیے جو اصل اونچی شان ہے، خاتم المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید الانبیاء ہیں، محبوب رب العالمین ہیں. تو آپ جب بھی نام لیں گے آپ کو تو ہم اس حوالے سے لیں گے. لیکن آپ یہ سوچئے کہ مدینے میں جو چھوٹی سی ریاست قائم ہوئی اس کا حاکم کون تھا؟ حضور تھے. حضور خلیفہ تھے نا. جو بھی آ رہا ہے حکم حضور کو آ رہا ہے، حضور اس کی تنفیذ کر رہے ہیں. جہاں نہیں ہے آپ اپنی اجتہاد سے، اپنی سوچ سے، اپنے غور و فکر سے نتیجہ نکالتے ہیں. اب یہ بھی ہوتا تھا بعض معاملات کے اندر حضور نے ایک فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نفی ہو گئی. آپ نے ایسا نہ کیجیے، ٹھیک ہے بدل دیں گے. آپ نے قسم کھا لی تھی آج کے بعد میں یہ شہد دوبارہ نہیں کھاؤں گا، وہ آپ کو یاد ہے سورہ تحریم کی پہلی آیت، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. روک دیا گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور کا ایک اجتہاد ہو اور اللہ نے اس کے اوپر جب کوئی نفی نہیں کی تو وہ گویا کہ شریعت کا حصہ بن گیا. لیکن بہرحال جو حکم آیا ہے اس کی تنفیذ کرنی ہے، اور جہاں کوئی حکم نہیں ہے اس میں نبی کو اختیار ہے کہ اپنے اجتہاد سے، اپنے سوچ بچار سے، اپنے فہم کے مطابق فیصلہ کریں. یہ حیثیت رہی ہے حضور کی. مدینے کے 10 سال جو ہے ریاست جو بن گئی تھی، جو سن 8 ہجری کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ وہ پورے عرب کی حکومت ہو گئی تھی. جب قریش بھی جو ہیں انہوں نے اپنی شکست مان لی اور مکہ فتح ہو گیا، تو اگرچہ عرب میں کوئی فارمل حکومت نہیں تھی کہ اس کا صدر مقام مکہ ہو، نہیں، لیکن مکے کو وہ حیثیت حاصل تھی جسے ام القریٰ کہا گیا. مرکزی بستی وہی تھی، مذہبی مرکز وہی تھا، سب بت وہاں رکھے ہوئے تھے تمام قبیلوں کے، اور اس کے کسٹوڈین قریش تھے. تو گویا کہ قریش ہی ایک طرح سے معنوی طور پر پورے عرب پر حاکم تھے. ان کے قافلوں کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا، اور کسی کا قافلہ بچ کے نکل نہیں سکتا تھا. لوٹ مار یہ تو ان کا پیشہ تھا. کوئی تجارتی قافلہ بچ کے کیسے نکل جائے گا؟ ہاں قریش کہا بھائی اس کو ہاتھ نہیں لگانا. کیوں کہ ان کے پاس تو ہمارے معبود رکھے ہوئے، ہمارے خدا جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ تو یوں سمجھیے کہ ہاسٹیج ہے ان کے پاس. اگر وہاں ان کی گردن مروڑ کر پھینک دیں باہر تو ہم کیا کریں گے؟ تو اسی لیے ان کو گویا کہ معاشی اعتبار سے
اور سیاسی اعتبار سے فوقیت حاصل تھی پورے عرب کو۔ اس لیے جب مکہ فتح ہو گیا تو اب سمجھا گیا پورا عرب جو ہے تابع ہو گیا، اب اسلامی ریاست قائم ہو گئی عرب کے اندر، اور اس میں خلیفہ کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے اب حضور کے بعد کیا ہوگا؟ نبوت تو ختم ہو رہی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی تو نہیں آنا، آپ خاتم النبیین ہیں، حضور کے بعد خلافت کیسے ہوگی؟ یہ مسئلہ ہے جو سورہ نور کی ایک طویل آیت میں حل کیا گیا۔ اس میں فرمایا گیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے مسلمانوں اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان کا حق ادا کریں اور عمل صالح کا، یہ دو شرائط ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تین وعدے ہیں اللہ کے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، لازماً خلافت عطا کرے گا انہیں زمین کے اندر جیسے کہ ان سے پہلوں کو عطا کی تھی۔ اب یہاں جنہیں تھوڑی سی بھی عربی کی شذ ہے، وہاں تھا یا داؤد انا جعلنا کا یہ واحد کا صیغہ ہے، اے داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا، لہذا لوگوں کے مابین فیصلے کیا کرو عدل کے ساتھ، اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، وہ تو تمہیں جو ہے اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی۔ یہاں جمع کا صیغہ آ گیا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ان کو ہم خلافت دیں گے زمین کے اندر جیسے کہ پہلوں کو دی تھی۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور لازماً استحکام عطا فرمائیں گے زمین میں، تمکن عطا فرمائیں گے ان کے دین کا جو کہ اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے۔ اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے پسند کر لیا، اس نے تم پر مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین، اب دین یہی ہے۔ تو فرمایا اس دین کو اب تمکن حاصل ہو جائے گا، اس کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور بدل دے گا ان کے خوف کی حالت کو امن سے۔ یہ خوف کی حالت سے مراد کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے مدینے کی چھوٹی سی بستی ہر وقت کھٹکا رکھتا تھا کہ ادھر سے کوئی آ رہا ہے، ادھر سے کوئی آ رہا ہے، فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے۔ کتنی مرتبہ تو قریش چڑھ کر آئے، پھر اس کے بعد جو ہے غزوہ احزاب، یوں سمجھیے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، وہ اوپر سے شمال سے بھی آئے، جنوب سے بھی آئے، اور پھر یہ کہ جو نجد کا علاقہ تھا اونچا وہاں سے بھی آئے۔ 12,000 کا لشکر، چھوٹی سی بستی، چند ہزار افراد کی بستی اور 12,000 کا لشکر، تو ہر وقت خوف کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ لیکن اب جب ظاہر بات ہے جب اللہ کا دین جو ہے متمکن ہو جائے گا زمین کے اندر تو پھر خوف ختم ہو جائے گا، مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اختیار اور اقتدار ان کا اپنا ہوگا، لہذا خوف ختم ہو جائے گا۔ تین وعدے اصل میں وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ مثال اچھی تو نہیں ہے، ایک میں تین اور تین میں ایک، یہ عیسائی کہتے ہیں کہ وہ تثلیث کو بھی مانتے ہیں، توحید کو بھی مانتے ہیں کہ یہ خدا اور اس کا بیٹا عیسیٰ اور روح القدس یہ تین بھی خدا ہیں اور تینوں مل کر ایک بنتے ہیں، ایک میں تین اور تین میں ایک۔ تو یہ بات یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک وعدہ بھی ہے، تین بھی ہیں، ایک ہی کے اندر ساری بات ہے۔ دین اگر دین کو تمکن ہو گیا تو گویا کہ خلافت مل گئی، اور دین میں تمکن ہو گیا تو مسلمانوں کو تمکن حاصل ہو گیا، اب ان کے لیے جو ہے کوئی خطرہ نہیں، کوئی اندیشہ نہیں۔ اس کے بعد کا ٹکڑا جو ہے بڑا اہم ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ بعض حضرات اس کو سمجھے نہیں بالکل۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ اصل میں ان تین چیزوں کے نتیجہ جو ہوگا وہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تب وہ میری عبادت کریں گے پورے طور پر، اور تب وہ پاک ہو سکیں گے شرک سے پورے طور پر۔ اگر خلافت کا نظام قائم نہیں ہے تو آپ کی عبادت ناقص ہے۔ آپ کیسے بندگی کر رہے ہیں؟ آپ نماز روزہ تو کر رہے ہیں، لیکن آپ کا قانون کیا ہے جس کے تحت آپ زندگی گزار رہے ہیں؟ وہ تو کافرانہ ہے، وہاں تو اسلامی قانون نہیں ہے۔ آپ کا معاشی نظام کیا ہے؟ تو کافرانہ ہے، سود پر مبنی ہے، بینکنگ کی بنیاد پر ہے۔ لہٰذا
جب تک دین قائم نہیں ہوتا عبادت ناقص ہے، عبادت جزوی ہے۔ اسی کو تو میں بارہا بیان کرتا ہوں کہ اس کا کفارہ کیسے دیں؟ ہم یہاں زندگی گزار رہے ہیں تو گناہ کر رہے ہیں، لیکن کیا کریں، کہاں جائیں؟ کہیں نہیں جا سکتے۔ کہیں دنیا میں اسلامی حکومت ہو تو ہمارا وہاں جا کر ہجرت کر کے وہاں جانا فرض ہو جائے گا، ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں ہے۔ اس حوالے سے مجبور ہے، تو مجبور ہو تب بھی جو گناہ تمہارے اندر جا رہا ہے، سود کا گناہ تمہارے اندر جا رہا ہے، جیسے دھواں جاتا ہے اندر، جیسے غبار جاتا ہے اندر، اس کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ اس نظام کے خلاف جد و جہد کرو اور نظام اسلام کو قائم کرنے کی کوشش کرو۔ اگر یہ کر رہے ہو تو اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا، اس گناہ کی تلافی ہو جائے گی۔ اور اگر اس نظام کو تسلیم کیا ہوا دل سے تو پھر تو تم اللہ کے باغی ہو، باغیوں سمیت ہو۔ پھر اگر بش کہہ سکتا ہے، ایک عام سا آدمی، کون کیا ہے اس کی حیثیت، وہ صدر امریکہ تھا تو کچھ تھا بھی، حالانکہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے، سارا یہودیوں کے اعلی کار ہے، اور اب کیا حیثیت ہے اس کی؟ یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، تم یا ہمارے ساتھی ہو تو ہمیں ساری یہ چیزیں دو، نہیں تو پھر ہم تمہارے دشمن ہیں، تم ہمارے دشمن ہو۔ اللہ بھی یہ کہتا ہے تم یا میرے ہو تو حزب اللہ میں ہو، حزب اللہ میں نہیں ہو تو پھر حزب الشیطان ہے۔ اللہ خیر صلی۔ اس حوالے سے تو تین باتیں جب ہو جائیں گی تب گویا کہ عبادت مکمل ہو۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جب تک وہ نظام قائم نہیں ہوتا شرک ہے۔ اگر وہ نظام نہیں ہے تو آپ کا دستور اگر کافرانہ ہے تو شرک ہے۔ اگر کوئی بادشاہ بن کر بیٹھا ہوا ہے مطلق کہ جو چاہوں قانون بنا لوں، شرک ہو گیا۔ تو گویا کہ توحید بھی مکمل ہوگی کب؟ جب کہ حکومت اللہ کی ہو جائے۔ الحکم للہ ان الحکم الا للہ۔ اگر یہ بات کب ہوگی؟ جب ہم تمہیں خلافت دے دیں گے، تمہارے دین کو زمین میں تمکن دے دیں گے، اور تمہارے اوپر جو خوف کی فضا تاری اسے ختم کر دیں گے۔ یعبدوننی، پھر تم ہماری عبادت کرو گے جیسے کہ عبادت کرنے کا حق ہے، پھر تم شرک سے بچو گے جیسے کہ شرک سے بچنے کا حق ہے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اب یہ جملہ بھی کیوں کہا گیا؟ جو اس کے بعد بھی کفر کرے، جبکہ اسلام کا غلبہ ہو چکا ہے، پھر بھی وہ کفر پر اڑا ہوا ہے، تو وہ تو نہایت ناہنجار آدمی ہے، اس کے جو سیدھی جہنم ہے۔ اس لیے کہ چلیے باطل کے غلبے کے اندر آپ اگر کہیں میں مجبور ہوں کیا کروں، آپ کو معلوم ہے جب ہجرت فرض ہو گئی تھی تب بھی کچھ لوگوں نے ہجرت نہیں کی مکے سے، اور ان میں کچھ کے لیے تو صاف کہہ دیا گیا کہ یہ منافق ہیں، ان سے تمہارا کوئی رابطہ نہیں ہوگا، ما لکم من ولایۃ من شیء حتی یہاجروا، جب تک ہجرت نہ کرے۔ لیکن یہ کہ بوڑھے، ضعیف، بیمار، جو راستہ نہیں جانتے، عورتیں، سفر کے کوئی ذریعہ نہیں، ان کو معاف کر دیا گیا، ان کا معاملہ اور ہے۔ تو اس لیے اگر تو کوئی شخص جو ہے مجبوری کی حالت کے اندر، چونکہ غلبہ اس کا ہے، اور اس کے اندر آپ سوچئے ایک شخص سارا دن محنت شاقہ کر کے، محنت شاقہ 12 گھنٹے، آج کل سرکاری ملازم بھی جو ہیں ان میں سے آپ دیکھیں گے کہ 8 گھنٹے اگر سرکار کے ملازمت کرتے تو کہیں شام کو کوئی اور جاب کرتے ہیں، تب کہیں جا کر بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہوتا ہے، اور جو عام مزدور ہے ان کا جو حال ہے، اب ان کے لیے تو ظاہر بات ہے کوئی اور جد و جہد کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دے گا، لیکن یہ کہ جن لوگوں کے لیے ممکن ہے اور نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جب دین کا غلبہ بھی ہو گیا اب بھی وہ دین کے اوپر آنے کو تیار نہیں۔ اب وہ امتحان تو نہیں رہا جو پہلے تھا۔ پہلے تو جب غلبہ جو تھا کفر اور شرک کا تھا تو ایمان لانے کا مطلب کیا تھا؟ کانٹوں بھرا بستر، آپ کو تکلیفیں ہر طرف سے آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، ستایا جائے گا، مارا جائے گا، لیکن اب تو بات ختم ہو گئی۔ بہرحال یہ تو اس آیت کو میں نے آج چاہا کہ ذرا اس کے جو آخری حصہ ہے اس کو سمجھنے میں بڑی کمی ہوتی ہے لوگوں کی، کہ اس کا مراد کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب کیا ہوا کہ اب خلافت جو ہے وہ اجتماعی ہو گئی، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اب اسی کو دیکھیے، یہ جو سفر
دین نے طے کیا